بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریٹائرڈ میجر جنرل آصف علی خان، پروفیسر آف کارڈیک سرجری۔ آج میں اپنی ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ پیدائشی دل کی بیماریاں کون سی ہیں، کامن کون سی ہیں۔ پیدائشی دل کی بیماری کا یہ مطلب ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کے، اس کے اندر دل میں ڈیفیکٹ ہوتا ہے، یعنی وہ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر سے یہ بیماریاں لے کے آتا ہے، بعد میں اس کو نہیں ہوتی۔ اس کی نارملی ہماری دو ڈویژنز ہیں، ایک ہے لیفٹ ٹو رائٹ شنٹ، کامن بیماریاں۔ لیفٹ ٹو رائٹ شنٹ کا یہ مطلب ہے کہ جو دل کے اندر کمیونیکیشن ہے وہ لیفٹ سائڈ سے رائٹ سائڈ کی ہے، یعنی لیفٹ سائڈ میں صاف خون ہوتا ہے اور وہ لیفٹ سائڈ کے جو رائٹ سائڈ کا جو گندا خون ہے اس میں مکس ہو رہا ہے۔ اس میں تین بیماریاں کامن ہیں، ایک ہے پی ڈی اے، ایک ہے وی ایس ڈی اور ایک ہے اے ایس ڈی۔ پی ڈی اے یہ بیماری ہے کہ پلمنری آرٹری اور ایارٹا، یعنی دو بڑی شاہ رگیں، پلمنری آرٹری نکلتی ہے رائٹ وینٹریکل سے اور ایارٹا نکلتا ہے لیفٹ وینٹریکل سے، ان کے درمیان ایک کمیونیکیشن ہوتا ہے جس کی وجہ سے ایارٹا میں پریشر زیادہ ہوتا ہے، پھپھڑوں کو بلڈ جاتا ہے اور لیفٹ ٹو رائٹ شنٹ بن جاتا ہے، یعنی پھپھڑوں کو ضرورت سے زیادہ بلڈ جا رہا ہوتا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں پی ڈی اے، پیٹنٹ ڈکٹس آرٹریوسس۔ یہ کامن بیماری ہے۔ اس کے بعد ہمارا دوسرا آ جاتا ہے اے ایس ڈی۔ یہ دو ایٹریم کے درمیان میں جو سیپٹم ہے، اگر اس میں سوراخ ہوتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں انٹر ایٹریل سیپٹم، اے ایس ڈی، ایٹریل سیپٹل ڈیفیکٹ۔ اس کی آپ کافی ورائٹی آ جاتی ہیں جو آپ کو جس کا کوئی وہ نہیں تعلق نہیں، بٹ اے ایس ڈی ہے، اس میں بھی لیفٹ ٹو رائٹ شنٹ، رائٹ سائڈ کو بلڈ زیادہ جاتا ہے، رائٹ سائڈ زیادہ پھول جاتی ہے۔ تیسرا ہے وی ایس ڈی، جو وینٹریکل کے درمیان سیپٹم ہے، بڑا سیپٹم ہے، پٹھوں والا سیپٹم ہے، مسکولر سیپٹم ہے، اس کے اندر ڈیفیکٹس ہوتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں وی ایس ڈی۔ اس کی بھی کافی ورائٹیز ہوتی ہیں۔ تو یہ تینوں لیفٹ ٹو رائٹ شنٹ کرتی ہیں۔ ان کو کلوز کرنا ضروری ہوتا ہے۔ پہلے تو کئی چیزیں ایسی ہیں، فار ایگزامپل بچپن میں کئی دفعہ ایسے پی ڈی اے ہوتے ہیں چھوٹے جو ہوتے ہیں جو آپ 2-4 مہینے میں ان کو ریگولرلی کو کریں تو غائب ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اس طرح اے ایس ڈی اگر چھوٹا ہے یا وی ایس ڈی ہے چھوٹا تو چانسز ہیں کہ وہ خود بخود ختم ہو جائیں، لیکن اس کے لیے ہم ضروری ہے کہ ایک ایکو کریں، پیڈیاٹرک کارڈیالوجسٹ ایکو کرے اور سیریل ایکو کرے کہ بتا دے یار یہ کلوز ہو رہا ہے۔ اگر نہیں کلوز ہو رہا ہے تو پھر ہمیں کلوز کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کی جو ڈائگنوزز ہے وہ ایکو پہ ہے۔ تو پی ڈی اے تو بہت ہی آسان ہے، بہت چھوٹا بچہ ہو بڑا پی ڈی ہو تو ہم اس کی ایک سرجری کرتے ہیں، لیکن اگر بندہ بڑا ہو تو آج کل ایک ڈیوائس اس میں ڈال دیتے ہیں بغیر آپریشن کے، تو اس سے بھی بند ہو جاتا ہے۔ ٹائملی بند کیا جائے تو بالکل نارمل زندگی گزرتی ہے، اس کی کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے۔ سرجیکلی بھی بند کیا جائے تو اس کی کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے، نارمل زندگی گزرتی ہے۔ ڈپینڈ کرتا ہے کہ بندہ آیا کس عمر میں۔ کئی دفعہ لوگ لیٹ آتے ہیں، اس میں ہم بند تو کر دیتے ہیں لیکن پھر بھی ان کو پھیپھڑوں کا بلڈ پریشر رہتا ہے۔ تو یہ ہوگا پی ڈی اے۔ اے ایس ڈی، اے ایس ڈی ایک دل کے اندر سوراخ ہے۔ یہ اگین میں نے کہا کہ جی اگر انکمپلیکیٹڈ ہے تو اس کو بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 5 سال تک آپ ویٹ کر سکتے ہیں، 5 سال بعد ہم اس کی سرجری کرتے ہیں۔ آج کل اگر اس کے ارد ہم دیکھتے ہیں مارجن ہے تو ایک ڈیوائس سے ہم بند کر سکتے ہیں بغیر آپریشن کے، لیکن اگر بڑا ڈیفیکٹ ہے اور مارجنز ڈیفیکٹیو ہیں تو پھر اس کی سرجری کرتے ہیں۔ اس میں کوئی رسک نہیں ہے، زیرو رسک ہے آپریشن میں، کوئی مسئلہ کوئی پرابلم نہیں ہے، روٹین کا آپریشن ہے۔ اس طرح وی ایس ڈی، کئی وی ایس ڈی ہیں جس کو ہم بتا سکتے ہیں کہ خود بخود بند ہو جائیں گے، لیکن وہ ہم بتاتے ہیں، یہ کوئی عام ڈاکٹر بغیر ایک یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ خود بخود بند ہوگا۔ وی ایس ڈی میں ورائٹیز ہوتی ہیں، کئی ہیں میں نے کہا جس طرح خود بخود بند ہو جاتے ہیں، کئی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں جی کہ آپ 6 مہینے کے اندر اندر آپریشن کرائیں، اور کئیوں کو ہم کہتے ہیں جی کہ آپ سال کے 2 سال یا 3 سال بعد آپریشن کرائیں۔ تو اگر ڈیوائس سے آج کل ہم اس کو کلوز کرتے ہیں، کہ ڈیوائس سے کلوز نہ ہو سکے یا مشکل ہو تو پھر ہم اس کا آپریشن کر کے کرتے ہیں۔ اگین آپریشن میں کیا ہے، اگر اس کا سمپل سیدھا سادہ ہے، پھپھڑوں کو بلڈ پریشر نہیں ہے تو کوئی اس میں رسک نہیں ہوتی، بندہ بالکل ساری زندگی نارمل گزارتا ہے۔ ہاں البتہ اگر لیٹ بندہ آئے اور کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ پھپھڑوں کا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہو جاتا ہے، پھر ہم ان کو کہتے ہیں جی کہ آپ ان آپریبل ہیں، آپ کا آپریشن نہیں ہو سکتا۔ تو پی ڈی اے، اے ایس ڈی، وی ایس ڈی کامن ہے۔ یہ لیفٹ ٹو رائٹ شنٹ ہے، لیفٹ سائڈ سے بلڈ رائٹ کو جاتا ہے۔ ان سب کا ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس میں چھوٹے ہیں تو خود بخود بند ہو جاتے ہیں، بڑے ہیں تو ہمیں بند کرنا پڑتے ہیں۔ آج کل جس طرح میں نے کہا کہ ڈیوائسز سے بھی ہم ان کو بند کر سکتے ہیں، ڈیوائسز نہ ہو تو ہم سرجری کرتے ہیں، کوئی پرابلم کوئی رسک نہیں ہوتی۔ پرابلم ہمیں کیا ہوتی ہے کہ لوگ ان کو کہتے ہیں جی کہ آپ کا خود بخود بند ہو جائے گا، بند نہیں ہوتا اور وہ کافی لیٹ عمر میں چل جاتے ہیں، اور اس میں پھر ہم کہتے ہیں جی کہ آپ کا آپریشن نہیں ہو سکتا۔ تو جب بھی کبھی کسی کو شک ہو پیڈیاٹرک کارڈیالوجسٹ سے ایکو کروائے یا کارڈیک سرجن کو دکھائے۔ اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ رائٹ ٹو لیفٹ شنٹ ہے۔ رائٹ ٹو لیفٹ شنٹ میں ہماری جو کامن جو پرابلم ہے وہ ٹیٹرالوجی آف فیلو ہے، ٹاف۔ اس میں دل میں 4 ڈیفیکٹ ہوتے ہیں، ایک سوراخ ہوتا ہے، ایک ویل تنگ ہوتا ہے، ایک راستے میں رکاوٹ ہوتی ہے، ایک کھانا تھوڑا سا ٹیڑھا ہوتا ہے۔ تو ان چاروں ڈیفیکٹس کو ہم سرجری کرتے ہیں، یہ بغیر سرجری کے یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ چھوٹے بچے بعض کا بہت زیادہ بلیو ہوتے ہیں یا ان کو فٹس پڑتے ہیں، اس صورت میں ہم ان کا بی ٹی شنٹ کرتے ہیں
یہ ٹیمپریری فیز ہے. اس کے بعد ان کا ہم ٹوٹل کریکشن کے 4 ڈیفیکٹ ہی کرتے ہیں. اور اگر بچہ بڑی عمر میں آئے تو ہم سیدھا ٹوٹل کریکشن کرتے ہیں. اس میں شرط یہ ہوتی ہے کہ جو پھپھڑوں کی رگیں ہیں پلمنری آرٹریز ان کا سائز ریزنیبل ہونا چاہیے. وہ اچھا سائز ہو تو پھر تو ٹھیک ہے. اگر سائز چھوٹا ہو تو ہم بی ٹی شنٹ کرتے ہیں, سائز مناسب ہو تو ہم ٹوٹل کریکشن کرتے ہیں. اس کا بھی ایک ٹائمنگ ہے کہ بھئی آپ جتنا جلدی آ سکیں 2-3 سال کی عمر میں اس کا آپریشن کر دیں تو ٹھیک ہے. مصیبت یہ ہے کہ کئی اس ملک میں لوگ آتے ہیں 20, 25, 30, 35 سال کی عمر میں. وہ جو لیٹ آتے ہیں تو پھر کمپلیکیشن اور بڑھ جاتی ہیں. اگر پہلے آئیں تو وہ کمپلیکیشن نہیں ہوتی. بٹ ٹیٹرالوجی کی ہر قسم کی ٹیٹرالوجی کا پاکستان میں آپریشن ہو رہا ہے. ٹوٹل کریکشن ہم کرتے ہیں اس کی, اور اس میں تھوڑی بہت زیادہ رسک ہوتی ہے. انٹرنیشنل رسک ہے, اس میں 5-6% رسک ہوتی ہے. جلدی بندہ آئے تو کم رسک ہوتی ہے, لیٹ آئے تو تھوڑی سی کمپلیکیشن بڑھ جاتی ہے. دوسرا ہے TGA, ٹرانسپوزیشن آف گریٹ آرٹریز. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایورٹا نارملی لیفٹ وینٹریکل سے آتا ہے اور پلمنری آرٹری رائٹ وینٹریکل سے. اس میں الٹا ہوتا ہے, ایورٹا رائٹ وینٹریکل سے آتا ہے اور پلمنری آرٹری لیفٹ وینٹریکل سے آتی ہے, الٹا. اس کے بھی جی آپریشن ہوتے ہیں. اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی ایک ہم اس کی اپنی انڈیکیشن ہوتی ہیں, اس میں ہم سوئچ آپریشن کرتے ہیں, ان دونوں کو اپوزٹ کر دیتے ہیں, آرٹریل سوئچ وہ ہوتا ہے. بچہ اگر تھوڑا سا لیٹ آ جائے تو ہم اس کے لیے ایک اور آپریشن کرتے ہیں, سیننگ آپریشن. اور کوئی کمپلیکیشن ہو تو پھر ہم بائی ڈائریکشن گلینز وغیرہ کرتے ہیں. بہرحال TGA کے ہر طرح کے آپریشن پاکستان میں ہو رہے ہیں. بہت ارلی سٹیج پہ آئے گا تو آرٹریل سوئچ ہوگا, لیٹ آئے گا تو سیننگ آپریشن ہوگا, اور لیٹ آئے گا تو شاید ہم گلینز آپریشن اس کا کریں. تیسری ایک اور بیماری ہے ٹرائکسپیڈ ایٹریزیا اور پلمنری ایٹریزیا. ٹرائکسپیڈ ایٹریزیا وہ ہے جس میں ٹرائکسپیڈ ویل ہوتا ہی نہیں ہے, اور پلمنری ایٹریزیا وہ ہے جس میں پلمنری ویل ہوتا ہی نہیں ہے. ٹرائکسپیڈ آپریشن کے اپنے آپریشن ہیں, ایک اس کا گلینز ہے اور ایک ہے اس کا فونٹان آپریشن. اور پلمنری ایٹریزیا ہو جائے تو پھر ہم جمپ گرافٹ لگاتے ہیں رائٹ وینٹریکل سے پلمنری آرٹری, کیونکہ اس میں ویل ہوتا ہی نہیں ہے تو ہمیں جمپ گرافٹ لگانا پڑتا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس عمر میں بندہ کون آئے اور اس کے مطابق اس کا آپریشن ہے. بٹ ان تینوں کے آپریشن ذرا پیچیدے ہیں, مشکل ہیں, لیکن ہم کر رہے ہیں, پاکستان میں کرتے ہیں ہم ان کا آپریشن. یہ تو کامن بیماریاں ہیں. اس کے علاوہ اور بھی ریئر قسم کی بیماریاں ہیں جن کو ہم بڑے آرام سے ٹیکل کر سکتے ہیں. پارشل AVSD ہے, کمپلیٹ AVSD ہے. ہم پاکستان میں یہ سارے کے سارے آپریشن کرتے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کب بندہ آتا ہے. کئی پیچیدہ بیماریاں ہوتی ہیں جس کے ساتھ کوئی اور کروموسومل ابنارملٹی تھی, جس طرح ڈاؤن سنڈروم ہے. اس کو ہم پھر خود اسیس کرتے ہیں کہ اس کا کوئی بڑا آپریشن کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. تو یہ مختصر میں نے آپ کو دل کی پیدائشی بیماری بتائیں گے, یہ وہ ہیں جو بچہ پیدا ہوتے ہی لے کے آتا ہے. اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کی وجوہات کیا ہیں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.